جی تو دوستو، آپ کو ہمارے YouTube چینل دنیا جہاں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ترکی کے لبرلزم کے نعرے سے ملت اسلامیہ کے سفر تک کے بارے میں بات کریں گے۔ ترکی جو کہ خلافت عثمانیہ میں اسلامی قوانین کی بنیاد پر ایک عظیم ملک سمجھا جاتا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات مدھم پڑنے لگیں تو خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ملک میں حجاب جیسے مسجدوں مجلسوں پر پابندیاں لگا دی گئیں، یہاں تک کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اجتماعات پر بھی پابندیاں لگا دی گئیں۔ عقائد و نظریات میں شدت اس وقت آئی جب اس وقت کے حکمران مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کے دستور میں سے ملک کا مذہب اسلام ہوگا یہ فکرہ تک نکال دیا، لیکن ان ابتر حالات میں ایسے پخت عقیدہ لوگ بھی تھے جو کہ ایک عظیم مسلمان لیڈر کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور نجم الدین اربکان جیسے بندے امید کی کرن کے طور پر سامنے آئے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں نجم الدین اربکان کون ہیں اور ان کا ترکی سے کیا تعلق ہے۔ ناظرین، نجم الدین اربکان کو اگر ہم جدید ترکی کا بانی کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ نجم الدین اربکان خلافت عثمانیہ کے دوران ایک عدالت کے قاضی کے گھر پیدا ہوئے۔ انہوں نے جرمنی سے مکینیکل انجینئرنگ کی۔ اپنے وطن واپسی پر انہوں نے قابلیت کا لوہا منوایا اور ترکی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے۔ نجم الدین اربکان نے سیاست کا رخ کیا تو ادھر بھی انہوں نے اپنی ذہانت، اپنی شجاعت اور بہادری کا لوہا منوایا اور 1970 میں مولانا روم کے شہر کونیا سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے ممبر اسمبلی منتخب ہو کے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے ملی اسلامک پارٹی بنائی۔ ان دنوں ترکی کے وزیر اعظم عدنان مندریس تھے جو کہ آج کل ترک ہیرو مانے جاتے ہیں۔ اس وقت کی فوجی عدالت نے عدنان مندریس کو دوبارہ عربی میں اذان کہلوانے کے جرم میں سزائے موت کا حکم دیا تھا۔ اس مشکل دور میں واضح اسلامی خیالات کے باوجود اربکان کی پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کی تھی اور اربکان نائب وزیر اعظم کی حیثیت سے اقتدار میں آئے تھے۔ اسلامی سیاسی سفر جاری تھا۔ 1993 کے انتخابات میں اربکان نے رفاح کے نام سے پارٹی متعارف کروائی تھی۔ حیرت انگیز طور پر ترکی کے تمام بڑے شہروں سے اربکان کی پارٹی نے کامیابی حاصل کی تھی۔ رفاح پارٹی کا نعرہ شفقت اور محبت تھا۔ انہوں نے کام سے واضح طور پر عوام میں ذہنی شعور بیدار کیا تھا۔ مسجدیں نمازیوں سے بری نظر آتی تھیں، عورتیں پردے کا اہتمام کرنے لگی تھیں۔ ترک اب خود کو ملت اسلامیہ کا حصہ سمجھنے لگے تھے۔ وہ بوسنیا، چیچنیا اور کشمیر کے مسلمانوں کو اپنا مسئلہ سمجھتے تھے۔ یورپ کی نصف صدی کی انویسٹمنٹ دھاگے میں تبدیل ہوتی نظر آتی تھی۔ 24 دسمبر 1995 میں عام انتخابات ہونے والے تھے اور رفاح پارٹی ایک مقبول پارٹی کی حیثیت سے سامنے آ رہی تھی۔ اس پارٹی نے کام کر کے دکھایا تھا۔ اس دفعہ رشوت ستانی کی جگہ کارکردگی نے لے لی تھی۔ انہیں اپنی کامیابی پر فخر تھا اور وہ مستقبل قریب میں حکومت بنانے جا رہے تھے۔ لہٰذا اربکان نے ایک اور الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے مغربی طاقتوں کو ایک اور دھچکا دیا۔ یوں آج کا ترکی دوسرے لفظوں میں اسلامک ریپبلک آف ترکی اپنی منزل کی طرف گامزن ہے اور سازشیں کرنے والے وہیں کے وہیں ہیں۔ اور آپ کو اگر ہماری ریسرچ پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مزید ویڈیوز آپ تک پہنچانے کے لیے بیل آئیکن کو
دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ کو ملے. شکریہ.